اتوار کو ہوگا کرکٹ کا بڑا مقابلہ، سب سے بڑا مقابلہ، چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو، پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہو۔ یہ صرف پاکستان اور بھارت کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا جو کرکٹ دیکھتی ہے ان سب کے لیے بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیزی کی بات ہے۔ یہ مقابلہ ہوگا اتوار کو بہترین بیٹنگ ٹیم کے درمیان۔ ٹاپ 5 اگر آپ بیٹسمین دیکھیں اس وقت چیمپئنز ٹرافی کے، اس میں سے 3 اس وقت بھارت کے ہیں۔ ٹاپ 5 بالرز دیکھیں آپ اس وقت چیمپئنز ٹرافی کے، تو اس میں سے 2 پاکستان کے ہیں۔ ٹاپ 5 بیٹسمین میں کوئی پاکستانی نہیں، ٹاپ 5 بالرز میں کوئی بھارتی نہیں ہے، اور اب ان دونوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جیتے گا کون، یہ بڑا اہم ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وسیم اکرم صاحب، ساتھ میں شعیب اختر صاحب موجود ہیں، محمد یوسف موجود ہیں، سکو بھائی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں رمیز راجہ بھی جوائن کریں گے لندن سے۔ اس زبردست پینل سے پوچھیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے رمیز بھائی، آپ کیونکہ وہیں موجود ہیں، لڑکوں سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کی، بڑا زبردست کم بیک کیا پاکستان نے، بڑا اچھی کھیلی ہے۔ آپ کو ٹیم سے کیا توقعات ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹیم کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے؟ میری توقعات بڑی سیدھی سادھی ہیں، پاکستان جیتے گا، اور میں اس لیے یہ 100% یقینی طور پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب اپ سوئنگ میں پاکستان کو کوئی ٹیم ملتی ہے فارم کی یا انرجی لیول کی، وہ ٹیم پھر پاش ہو جاتی ہے۔ یہ 92 ورلڈ کپ میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جب انرجی لیولز بڑھتے ہیں، جب فارم کلک کرتی ہے، جب پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور غصے سے کھیلتے ہیں، اور پہلے میچ میں پاکستان کی انڈیا کے خلاف خاصی دھنائی ہوئی تھی، تو اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے اس سے بہتر پلیٹ فارم ہے نہیں ہے۔ فارم بھی ہے، نئے لڑکوں کے سر پہ پرفارمنسز ہوئی ہیں، اور نئے لڑکوں کو خوف نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی ایکسٹرا پیکج وہ کیری نہیں کر رہے ہیں بھارت کے خلاف، کیونکہ اگر پرانے ایکسپیرینس پلیئرز ہوتے ہیں تو کلیئرلی سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ اسکلز لیول پہ ابھی بھی پاکستان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت آن پیپر فیوریٹ شروع کرے گا یہ کانٹیسٹ، مگر کیونکہ فائنل میچ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ناک آؤٹ پنچ کی ضرورت ہوتی ہے، تو نروز کی کھیل ہے، کون اپنی نروز کو سنبھالتا ہے۔ میرے حساب سے جتنا میں نے قریب سے اس پاکستان ٹیم کو اس چیمپئنز ٹرافی میں کم بیک کرتے دیکھا ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ فائنل میں ہار جائیں۔ بڑی عام بات ہے نویز بھائی کہ جس طرح کیا ہے کم بیک، بہت مشکل ہے کہ پاکستان فائنل ہارے۔ وسیم بھائی، پریشر گیم ہے، آپ کو لگتا ہے پاکستان کی ٹیم یہ پریشر لے سکتی ہے؟ ینگ بوائز کا اور سینئر لڑکوں کا کمبینیشن ہے، عام طور پر سینئر لڑکے پریشر لے لیتے ہیں، مگر اس میں نظر آیا ہے کہ ینگ لڑکوں نے پریشر گیمز میں اچھا ڈیلیور کیا ہے۔ پریشر لے سکتے ہیں سب؟ بڑا سمپل سا مشورہ ہے، دے ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن کے باوجود دے کوالیفائڈ فار دا فائنلز۔ جسٹ گو آؤٹ اینڈ انجوائے دا مومنٹ، انجوائے دا فائنل، انجوائے دی اٹینشن یو آر گیٹنگ۔ اس اٹینشن سے باگ ڈاؤن نہیں ہونا، پریشر نہیں لینا، اس کو تم نے چھاتی پہ لینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ چھاتی ذرا لوگ آ رہے ہیں آٹوگراف دینے ہیں، ریلیکس رہنا ہے۔ سوشل میڈیا چھوڑ دیں 1-2 دن کے لیے، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں 1-2 دن کے لیے، جسٹ فوکس آن کرکٹ اینڈ جسٹ اسٹارٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر ایز اے ٹیم، میکس تھنگس سمپل۔ مشکل چیزیں کمپلیکیشن نہیں کرنی چاہیے، ٹیم میٹنگ بھی چھوٹی سی ہونی چاہیے، بڑی ٹیم میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سو چھوٹی ایزی آسان چیزیں کر دیں ان کے لیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں، ابھی سے ان کو بتائیں کہ ایز لانگ ایز دے فائٹ وی آر بیہائنڈ دیم آل دا وے، وٹ ایور ہیپنس ڈے آفٹر۔ سکو بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رمیز بھائی تو بڑے ہی کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان نے جیتنا ہے۔ عام طور پر رمیز بھائی کا ifs and buts ہوتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نہیں ہے بھارت کے قریب، وہ کہہ رہے ہیں جیتے گی، جتنا زبردست کم بیک کیا ہے جیتنے والی ہے پاکستانی ٹیم۔ دیکھو شاید سے بات ایسے لگے، جب بھی وہ جو رمیز نے بات کی میں اس سے بالکل 100% میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جب پاکستان کی انرجی لیول بڑھتا ہے، جب وہ جیتنے شروع ہو جاتی ہے نا، اس کو ایک خود بخود نظر آنے لگتا ہے کہ اب یہ جیت گئی۔ دیکھیں 50-50 میچ ہے، مگر بغیر کسی شک کے بھارت کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے، اور یہ پریشر ان کے اوپر ہے کہ بھارت فیوریٹ ہے، اور جب وہ کولیپس ہونا شروع ہوں گے، جو ہم بار بار یہ سب لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا مڈل آرڈر کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا ہے، اور ہماری جو بالنگ ہے وہ مڈل آرڈر کو آ کے ہٹ کر رہی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ بھارت ایک دم سے کولیپس کرے گی، اور مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان کو ایک اچھا ٹارگٹ ملے گا جو پاکستان آرام سے، اگر ہم چیز کرنے گئے تو ہم چیز کریں گے۔ تو مجھے کافی امیدیں ہیں اس وقت پاکستان کا جس طرح سے ٹیم کی اسپرٹ بڑی ہے۔ یوسف بھائی، آپ کو بھی لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ کو، اب وہ پورے کے پورے ٹورنامنٹ میں مڈل آرڈر کی تو باری نہیں آئی ہے، دھونی ایک آدھ دفعہ ان کی باری آئی ہے، اتنی اسٹرانگ جو بیٹنگ لائن اپ ہے
اسے ہینڈل کر سکتی ہے پاکستان کی یہ بالنگ؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے جو زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ گڈ لینتھ پہ بال کر کے رنز روکے ہیں، اس کے بعد آگے ٹیم فرسٹریٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی وکٹیں گوائی ہیں، مگر بھارتی تو ان ساری گڈ لینتھ بالز کو بھی اچھا کھیلتے ہیں، کوہلی بھی، دھون بھی، شرما بھی، تو ان کو رنز روک کے پریشر میں لا کے آؤٹ کر سکتی ہے پوری بالنگ بیٹنگ لائن اپ کو پاکستان کی بالنگ؟ جی بالکل، کیوں نہیں. پاکستان کی بالنگ ایسی ہے کہ یہ اگر اچھی جگہ پہ کرے گی. دیکھیں ہم نے مڈل میں اسپنر کے ساتھ رنز روکتے تھے اور ایک آدھی وکٹ لے لیتے تھے، اور پھر حسن علی آ کے ایک دو وکٹیں لیتے تھے، دوسری ٹیم پہ پریشر پڑتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈین ٹیم کی بیٹنگ جو ہے اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتی ہے، ایون فاسٹ بالر بھی بہت اچھا کھیلتی ہے، اور پراپر پلیئر ہیں، ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر ہیں. وہ سنگل سٹرائک روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، نہ ان پہ پریشر آتا ہے بلکہ دوسری ٹیم پہ پریشر ڈالتے ہیں. وہ جلدی نہیں کرتے جو دوسری ٹیموں نے کی ہے. انہوں نے سنگل رکی ہیں، رنز رکے ہیں، تو انہوں نے غلط شاٹس کھیلی ہیں جس پہ وکٹیں ملی ہیں پاکستان کو. وکٹیں درمیان میں ہم نے لی تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسری تین ٹیموں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ان کی بیٹنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سالڈ بیٹنگ ہے، ان کا سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں، ان کی ایوریج دیکھیں، ساری بہت ابو ہے دوسری دنیا کے بیٹسمینوں سے. تو اس لیے ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے ان کی بیٹنگ کو، کہ وہ بیٹنگ ایسی ہے کہ کسی بھی بالنگ لائن کو ڈیمول سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں خطرہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان میں وکٹیں لیں، ہم درمیان میں رنز روکیں تاکہ وہ انڈر پریشر آئیں. شعیب اختر بھی موجود ہیں. شعیب، آپ کو لگتا ہے یہ کمبینیشن ہرا سکتا ہے پاکستان کا؟ یہ بالنگ کمبینیشن اور جو بیٹنگ میں بھی ٹاپ آرڈر پہ ذرا فارم نظر آ رہی ہے، یہ ہرا سکتا ہے بھارت کو؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، ہماری نوجوان ٹیم ہے، ان ایکسپیرینس ٹیم ہے، لیکن اس ٹیم نے فائنل تک پہنچ کے دکھایا ہے آپ کو جیت کے دکھایا ہے، اور بڑے اچھے سٹائل میں فنش کر کے دکھایا ہے انگلینڈ کے خلاف. تو آئی تھنک پاکستان ٹیم ہیز آل دا ابیلٹیز اور آل دا ٹیلنٹ دیٹ دے نیڈ ٹو ون دس چیمپئنز ٹرافی. چیمپئنز آف دا چیمپئنز بن کے آئیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان اگر سینسیبل کرکٹ کھیل گیا، پاکستان اگر سینسیبل رن چیز دے گیا، اور شاہزیب یہاں پہ ہمارے سینئر کرکٹرز کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. شعیب ملک، حفیظ، بابر اعظم، اظہر علی، ان کو لینی ہوگی رسپانسبلٹی اگر رن چیز پہ جاتے ہیں. اگر انہوں نے رسپانسبلٹی نہ لی اور آسان وکٹ پہ 300 رنز نہ کیے تو دیل بی اے کوسچنز نیڈس ٹو بی آسکڈ. مگر شعیب، آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں 300 رنز بنانے ہی ہوں گے پاکستان کو؟ چاہے پہلے بالنگ کر رہا ہو تب بھی بعد میں 300 رنز بنانے پڑیں گے، جیسی بھارت کی بیٹنگ لائن اپ ہے. اگر پہلے بیٹنگ کر رہا ہو تب بھی 300 رنز بنانے پڑیں گے اگر چیز کرنا ہے، کیونکہ چیز میں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. تو بالنگ پر ریلائی اگر ہم کریں بھی تو 300 رنز کا تو مارجن رکھنا پڑے گا کہ اس سے اوپر نہیں بننے دیں گے ہمارے بالرز، مگر بیٹنگ لائن اپ کو 300 رنز بنانے پڑیں گے. پاکستان ہیز آل دا ابیلٹیز ٹو چیس اٹ ڈاؤن. 300 رنز بھی آرام سے کر سکتا ہے پاکستان چیز، لیکن ڈرنا نہیں ہے، یہاں پہ پریشر نہیں لینا. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندوستان کی بالنگ کو شری لنکا نے ایسے مارا ہوا ہے. شری لنکا کے 2 نیچے کے بیٹسمینوں نے انہوں نے 300 رنز کر دیے انہوں نے. تو شری لنکا کر سکتا ہے، پاکستان بھی کر سکتا ہے. ہیو اے بلیف. چھوڑ دیں ساری چیزیں، کوئی نکل جائے گا ہمیں نکال دیں گے، پاکستان کو ہم کیا کیے، کچھ کیا کریں، انڈیا سے ہار گئے، وہ سب چیزیں چھوڑ دیں. جسٹ پلے یور نارمل گیم، انجوائے یور کرکٹ، ڈو یور بیسٹ اینڈ پلے اسمارٹ کرکٹ اینڈ یو ول بی فائن. سکھو بھائی، 300 رنز یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بالنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور بھارتی بیٹسمین کو کرٹیل کر لے گی، تب بھی 300 رن آئیدر وے، پہلے بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں، پاکستانی پلیئرز کو، پاکستانی بیٹسمین کو بنانے پڑیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو بنانے پڑیں گے، مگر 300 رن پچھلا میچ اگر آپ غور سے دیکھیں، میں اور یوسف ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جب 42 اوور ہو گئے تھے یا 43 اوور، 43rd اوور چل رہا تھا، تو اس وقت 218 کچھ رن تھے بھارت کے، اور میں اور یوسف یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت بھی ہم نے پکڑ لیا ہے انہیں، اور اب ہم ان کو 260-70 سے زیادہ رن کرنے نہیں دیں گے. مگر دیکھیں کرنچ موقع پہ عامر انفٹ ہو کے باہر چلے گئے، اور وہاب نے اتنی اچھی گیند نہیں کرائی جس کی وجہ سے پورا جو وہ ایک جو بنا کے رکھا تھا، ایک سین کریٹ ہوا تھا، وہ ایک دم سے کولیپس کر گیا اور پاکستان کے ہاتھ سے میچ نکلا. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالرز ان کو پکڑ کے رکھ سکتے ہیں. آپ دنیا کے کتنے بڑے پلیئر ہوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے بس آپ کو مارے گا. کہیں نہ کہیں ایک گیند کا کھیل ہوتا ہے. بڑے سے دنیا کا میں مانتا ہوں وراٹ کوہلی بہت بڑا بیٹسمین ہے، ایک گیند ہلنے کی بات ہے، پڑھ کے اندر آ جائے، باہر نکل جائے، کام اتر جاتا ہے. بڑے سے بڑا بیٹسمین. یوسف بھائی، ڈیتھ اوورز میں ظاہر ہے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ ہے ہی ایسی کہ شروع میں ذرا سلو کھیلتے ہیں،
اپنی وکٹیں بچاتے ہیں, آخر کے 10-15 اوور میں پھیٹی لگاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پھر ڈیتھ اوورز کے اچھے بالرز چاہیے ہمیں؟ اگر چاہیے تو رومان رئیس نے ڈیتھ اوورز میں اچھی بالنگ کی پچھلی دفعہ. انگلینڈ کو 38 سے 49 اوور میں 11 اوور میں ایک باؤنڈری نہیں لگانے دی پاکستان نے. جنید اچھی بالنگ کر لیتے ہیں ڈیتھ اوورز میں. تو ہمیں اگر عامر کا کم بیک ہو جائے تو رومان رئیس کو بھی رکھیں یا ڈراپ کریں, اماد اور وسیم اور شاداب میں سے کسی ایک کو ڈراپ کریں. اسپنرز کو بہت زیادہ اچھا کھیلتے ہیں. اگر ڈیتھ اوورز میں پھیٹی لگاتا ہے بھارت تو ڈیتھ اوورز کے اچھے بالرز ہم کیا کیا رکھیں, کیا کمبینیشن رکھیں؟ دیکھیں شاہزیب بھائی, ویسے اگر میرے سے پوچھیں تو میں کوشش تو یہی کروں کہ ہم اپنی بالنگ کو سٹرونگ کر لیں اور تاکہ ہم ان کو جلد از جلد آؤٹ کریں. تاکہ رومان رائس نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, عامر نے, جنید نے, حسن, سب یہ چاروں تو ہمیں کھلانے چاہیے تاکہ ہم ان کی ٹاپ کلاس بیٹنگ کو آن اینڈ آف وکٹ لیتے رہیں مڈل میں. اگر ہم نے وکٹیں نہ لی اور ہم نے 300-350 رنز کرا لیے اور 8 نمبر تک بیٹنگ لے جاتے ہیں تو پھر میرا خیال 8ویں نمبر والا بھی کچھ نہیں کر سکے گا اگر 7 تک نہ کچھ ہے, کیونکہ بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں بہت فلیٹ وکٹیں ہیں. تھوڑا سا ریورس سوئنگ اگر ہوا ہے جیسے آخری میچ میں ہوا ہے تو پھر تو ڈیپتھ اوور میں بھی وہ اتنی آسانی سے ہمیں شاٹیں نہیں مار سکتے. رمیز بھائی اور شعیب بھائی کے بھی آگے رکھتا ہوں میں. شعیب, آپ کو کیا لگتا کہ اگر عامر فٹ ہو جائیں تو رومان رئیس کو رکھیں, پھر اماد وسیم اور شاداب میں سے کسی کو ڈراپ کریں, کیا کمبینیشن ہونا چاہیے, یا پھر اسی کمبینیشن کے ساتھ جائیں؟ اگر رومان رئیس اگر عامر فٹ ہو جاتے ہیں تو رومان کو باہر کریں, عامر کو ان کریں؟ نہیں, میرے خیال میں شاداب کو ڈراپ کر دیں اور عامر کو لیں. یہ میں کمبینیشن دیکھنا چاہتا ہوں. اسپنرز کو انڈین اچھا کھیلتے ہیں. آپ جنید, رومان سے, عامر سے, پھر آپ اس سے پریشر ڈالتے رہیں بیچ میں. آپ نئے بال سے پریشر ڈالتے رہیں گے ہر 2 اوور کے بعد آپ اسے پریشر ڈالتے رہیں گے. اگر پاکستان ٹاس جیتتا ہے اور پہلے بالنگ کرتا ہے تو آئی تھنک کہ شاداب کو وہ بہتر کھیلتے ہیں. اماد وسیم نیڈس ٹو اسپن سم ہاؤ, ہی نیڈس ٹو اسپن. ایسے مار کے بالنگ نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو پروو ایز اے اسپنر. تو ویری انٹیگرل پارٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ فاسٹ بالر ایڈٹ کرانا چاہیے. یہاں پہ اوور کاسٹ کنڈیشن ہوئی, بارش کی سچویشن ہوئی اور بعد میں ہوئی تو پاکستان اگر بعد میں ٹاس دیکھے, پہلے موسم دیکھے, وکٹ دیکھے, حالات دیکھے, ٹاس دیکھے, جیتنا ہے, بعد میں بالنگ کرنی ہے, پہلے کرنی ہے. موسم اگر بہتر ہوتا رہا تو وکٹ سیدھا ہو جائے گا. اگر موسم میں خرابی آتی رہی اور سیم ہوتا رہا تو بعد میں بالنگ کر لیں. پاکستان کو شاید دوسری بالنگ کرنی چاہیے اگر اوور کاسٹ کنڈیشن میں بارش ہے تب. اگر نہیں تو پاکستان چیز کرے. رمیز بھائی, آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے. محمد عامر کے فٹ ہونے کی صورت میں پاکستان کسے ان کرے, کسے آؤٹ کرے, کیا کرنا چاہیے پاکستانی ٹیم کو؟ دیکھیں, عامر اگر فٹ نہیں ہے, اگر وہ 90% بھی فٹ ہیں تو میں ان کو نہیں کھلاؤں گا. اس لیے کہ یہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے. یہاں پہ بریک ڈاؤن جو ہے وہ ہم اس کا رسک اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں. رومان رئیس نے بہت اعلیٰ بولنگ کی, آپ کو اینڈ کے 5 اوورز بھی وہ نکال کے دیتے ہیں, لینتھ بولنگ بھی کرتے ہیں, ان میں ویرائٹی بھی ہے, ان کا حوصلہ ہمت ہے, ٹیمپرمنٹلی سٹرانگ ہے. آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈیبیو کریں اپنے سیمی فائنل میچ میں اور وہ بھی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور 9 اوورز میں صرف 40 سکور دے اور وکٹ بھی لے لیں. تو وہ پریشر سچویشن میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ گھبرائے نہیں ہیں. سو اگر عامر فٹ نہیں ہے اور اگر وہ 90% بھی فٹ ہے, صرف 10% بھی چانس ہے کہ وہ انفٹ ہے, تو پھر یہ رسک نہیں پاکستان کو لینا چاہیے. کیونکہ حسن علی بھی 100% نہیں ہے تو 2 انفٹ بولرز کے ساتھ آپ رسک نہیں لے سکتے. حالانکہ حسن علی نے آفیشلی نہیں بتایا کہ وہ انفٹ ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے جنید خان, حسن علی اپنے کاف سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بیک ٹو بیک میچز کی وجہ سے پریشر پڑا اور پاکستان کی بولنگ نہیں ابھی تک میچز جتوائے ہیں. سو میں تو یہ سوچوں گا بھی نہیں ہے اگر عامر 100% نہیں ہے کہ ان کو کھلاؤں. یہ بڑی اہم بات کی ہے. سکھو بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو تو ویسے عامر کی انجری کے ساتھ ایشو ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا تھا جیسے حسن علی بتا نہیں رہے ہیں, مگر وہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا فٹنس کا ایشو ہے. تو 2 ایسے بالرز کے ساتھ نہ جائیں. اگر 90% بھی فٹ ہیں عامر تو کھلانا نہیں چاہیے عامر کو. اور جی, بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر رمیز. دیکھیں, عامر کے ساتھ یہ ہے کہ رومان رئیس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انیشلی تو جب وہ آئے تھے تو ہمیں تھا کہ پتہ نہیں T20 کے میچز کے بعد یہ 50 اوور کی جو کرکٹ ہے وہ اس پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا, بہت اچھی بات ہے. اب وہ ایک سرپرائز پیکج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گانگولی بھی ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں. ہی از اے سرپرائز پیکج جنہوں نے جو ہے سب کو حیران کیا کہ انہوں نے 10-11 اوور انگلینڈ کو چوکا نہیں لگانے دیا ہے. تو ہمیں ان کو ہر حال میں اندر رکھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون باہر ہو.
عامر کی جو فٹنس کی بات ہے وہ 100% صحیح ہے. اگر وہ اتنے انفٹ ہیں, میرے خیال سے اتنا نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اتنے زیادہ انفٹ ہوں گے. اگر وہ فٹ ہیں تو ہمیں 4 فاسٹ بولر کھلانے چاہیے. شاداب کو ضرور کھلانا چاہیے, حالانکہ شعیب جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ شاداب کو کھیلیں. میرے حساب سے شاداب کو کھیلنا چاہیے. آپ اماد وسیم کو ڈراپ کریں. اماد وسیم از ناٹ بولنگ, وہ بہت ایزی بالر لگتے ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا کے خلاف ان کی پہلے بھی پٹائی ہو چکی ہے. تو اگر میری چوائس ہوگی تو میں 4 فاسٹ بالر کھلا کر میں شاداب کو کھلاؤں گا بیچ کے اندر, تاکہ ان سے میں بیچ میں بال کراؤں, اور میں اماد وسیم کو ڈراپ کروں گا. ہاں, اماد وسیم سے ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی وہ بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں, مگر وہ ابھی تک انہوں نے کر کے نہیں دکھائی. ایک دفعہ انہوں نے کوئی 50 کیے, اس کے علاوہ وہ بالکل ابھی تک جو ہے انہوں نے اپنی جھلک نہیں دکھائی ہے. تو آپ ان کو ڈراپ کر سکتے. تو میری چوائس یہ ہوگی, اگر فلی فٹ ہے عامر تو آپ اس کو کھلا کے 4 فاسٹ بالر کھلائیں, شاداب کو کھلائیں اور اماد وسیم کو ڈراپ کریں. آپ بھی 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ ہی میدان میں اتریں گے سکو بھائی کی طرح؟ آپ کہیں گے جی 4 فاسٹ بالرز, اماد اور شاداب میں سے کوئی چوائس کریں گے, اور وہ کیا کریں گے؟ ہاں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کر سکتے ہیں. اور اب بات صحیح ہے, سیکو بھائی کی بھی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ اماد کی بالنگ پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف اسپیشلی اتنی اچھی نہیں تھی, اس نے رنز دیے تھے. لیکن اماد کو میرا شاید بیٹنگ کی وجہ سے ایج دے دیں, اور کیپٹن اور کوچ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی ایک بیٹسمین کم کھلائیں گے اگر 4 پیسرز کے ساتھ جائیں گے تو اس لیے میرا شاید وہ اماد کو ایج دے دیں. ادروائز شاداب بھی کوئی بری چوائس نہیں ہے. شاہزب, یہاں پہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ میں یوسف کو بھی اس میں انوالو کروں گا کہ ہم نے نیا بال پچھلی دفعہ انڈیا کے خلاف صحیح نہیں کرایا, ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. ہم نے عامر سے کرایا جنہوں نے بڑا اچھا اوور کرایا تھا پہلا, اس کے بعد ہم اسپنر کو لے آئے. تو اس دفعہ اگر ہم نے نیا بال اچھی جگہ پہ اچھے چینل پہ کرایا جس طرح کہ ہمیں کرانا چاہیے, تو ہم ہو سکتا ہے بریک تھرو دے دیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہم نے پچھلے میچ میں اپنے فاسٹ بالر کو نئے گیند سے صحیح نہیں آزمایا تھا. مطلب میں ساتھ میں اب ظاہر جو بیٹنگ لائن اپ ہے, وسیم بھائی سے بھی ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے. وسیم بھائی, یہ مڈل آرڈر میں پریشر لے رہے ہیں سینئر پلیئرز, یا نہیں لے رہے؟ سینئر پلیئر یہاں نظر آ رہے ہیں. مڈل آرڈر میں امید ہے کہ یہ کوئی پرفارم کر سکیں؟ ان سینئر پلیئرز کو ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی, اگر ہائی اسکورنگ میچ ہو جاتا ہے تو پرفارم کرنا پڑے گا. اب سینئر پلیئر تو ہے جو ایکچوئل پریشر لیتا ہے, بچے اس کو دیکھتے ہیں, ینگسٹر اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے پھر وہ فالو کرتے ہیں. اور آئی تھنک اگر ہمارے سینئر پلیئر پریشر, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال پریشر لے رہے ہیں, بٹ انہیں ذرا فری فلو میں کھیلنا چاہیے. جسٹ وین یو گیٹ ان دیئر, اوکے 2-4 بالیں 1-2 اوور آپ سیٹ ہو جاؤ, اور اس کے بعد رسٹی پلیئر ہے, سنگل میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور انڈیا کے اسپنرز بھی دنیا کے بہترین اسپنرز میں سے آتے ہیں, نو ڈاؤٹ. سو ان کو ان کی رسپیکٹ کے مطابق کھیلنا چاہیے, اپنی گیند پک کرنی چاہیے, فیلڈرز پک کرنے چاہیے, گیپس پک کرنے چاہیے. آبویسلی سارے پلان بنائے ہوگے پاکستان ٹیم نے. آئی وش دیم آل دی لک. مطلب یہ اہم بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پریشر نال بھی لیں تو آپ اپنا فلو تو رکھیں, 1-2 اوورز میں سیٹ ہو جائیں. یہ 5-5 6-6 اوور ضائع کر کے پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں, کوئی ایج نکال کے آؤٹ ہو جاتا ہے کوئی کیپر کے پاس, کہ فلو رکھیں گیم کا. جو ساری ٹیم ہے, اب تو بنگلہ دیش بھی فلو رکھتی ہے گیم کا. ایک تو یہ چیز فلو کی بات ہے, اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ 30-40 رنز کر دیتے ہیں اور آپ 20 اوور کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک فضول سا شاٹ مار کے جب آپ باہر آتے ہیں, تو وہ پوری ٹیم کے لیے ایک زہر کی طرح ہوتا ہے. آپ نے جب 20 اوور کنزیوم کر لیا, 18 اوور آپ نے وہاں بیٹنگ کی ہے, اور آپ ایک ردم میں آ کے 40-45-50 رن کر لیے, تو آپ نے آؤٹ نہیں ہونا, آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آپ کے بلے پہ گین آ رہا ہے اس لیے آپ وہاں پہ ہیں, تو آپ کو کنٹینیو کرنا ہے ٹل دی لاسٹ اوور. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو پاکستانی جو سینئر کھلاڑیوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے, کہ وہ جب 50-40-60 کر لیتے ہیں تو ایک فضول سا شاٹ مار کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. ان کا کام ختم نہیں ہوتا ٹل دی اینڈ, تو ان کو چاہیے کہ پورے اوور لے کے وہاں تک جائیں. یوسف بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ جو فلو ہے, ظاہر ہے اب جو بات فیوچر میں کرنا ہے اس پر تو ہم ہر شو میں کر چکے ہیں کہ اس ٹیم کو بدلنا ہے, سینئر پلیئرز کی جگہ ینگ پلیئرز کو لانا ہے جو اچھا اسٹرائک کرتے ہوں, زبردست طریقے سے کھیلتے ہوں اور اسٹرائک ریٹ کو مینٹین رکھتے ہوں. مگر ابھی بھی یہ فلو برقرار رکھ لیں. اگر 300 رنز کا میچ ہو جائے تو ٹاپ آرڈر کے ساتھ ساتھ مڈل آرڈر میں فلو ہو, ایسا نہ ہو کہ بالیں اتنی پی جائیں کہ ریکوائرڈ رن ریٹ 9-10 پہ چلا جائے, ایسا معاملہ نہ ہو جائے اگر سیکنڈ بیٹنگ کر رہے ہو. جی بالکل, ہمارے یہ جو 4-5 جو نمبر ہیں, ان کو اتنی اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی کہ ایوریج اور سٹرائک ریٹ دونوں کو مینٹین کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ یہ سوچیں جی ہم پہلے سیٹ ہو جائیں, اپنے 30-40 کر لیں پھر کچھ کریں گے, اتنی دیر میں میچ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اگر وکٹ چلی گئی اسی میں تو اور ڈبل پریشر آ جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 17 سال ایک پلیئر کو ہو گئے, 12-13 ایک پلیئر کو ہو گئے, تو یہ کافی کرکٹ ہوتی ہے. اگر آپ سامنے روہت شرما, شیکھر دھون اور کوہلی کو دیکھیں
تو وہ تو ابھی 7-7 8-8 سال ہوئے ان کو, لیکن ان کی کرکٹ میں ایک ٹیکنیک, ابیلٹی اور کنٹری کے لیے کھیلنا, پرائیڈ, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہ 4-5 والے نمبر میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کافی عرصے سے. وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نئے کھیل رہے ہیں. ہاں, ان سے اچھے تو فخر زمان اچھا کھیل رہے ہیں, وہ پریشر نہیں لے رہے, ٹیم کے لیے کھیل رہے, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہیں اب سوچنا پڑے گا کہ یہ کنٹری کے لیے, میرا خیال ہے یہ آج کل جو پرسوں میچ ہونا ہے اس پہ انہیں پورا یہ کرنا چاہیے کہ ہم ٹیم کو کسی نہ کسی طریقے سے اچھی پوزیشن پہ لے کے جائیں اپنی بیٹنگ کے ذریعے. رمیش بھائی یہ بتائیے گا اب کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے تو ہوا ہی ہے کہ زبردست پاکستان کا بالنگ اٹیک ہوتا تھا, کہاں وقار یونس, وسیم اکرم یا پھر شعیب اختر یا اس سے پہلے بھی عمران خان, تو اور زبردست بیٹنگ رہی ہے بھارت کی ہسٹوریکلی بھی, سچن ٹنڈولکر اور دوسرے بیٹسمین. ابھی بھی یہی مقابلہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل اتفاق ہے مجھے, بیٹنگ ورسز بولنگ ہے پاکستان کی, اور ہمیشہ سے ہی, یہ ابھی کے میچ کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 20 سال چلے جائے, پہلے 30 سال چلے جائے, تو یہی ہوتا تھا بھارت کی بیٹنگ اور ہماری بولنگ. پاکستان کو بولنگ تو اچھی کرنی ہے, کیچز اچھے کرنے ہیں, کیونکہ یہ پچھلے 2-3 میچز میں نہ صرف ہم نے ایک کمپلیٹ گیم پروڈیوس کیا ہے مگر کیچز بھی بہت اچھے لیے ہیں. سو وہ انرجی لیول گرنا نہیں چاہیے. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ نے بھارت کو الاؤ کر دیا کہ وہ پارٹنرشپس ان کی اوپننگ کی لگ گئی, شکھر دھون ٹرمینڈس فارم میں ہیں, اسی طرح سے وراٹ کوہلی لاجواب پلیئر ہیں, مڈل آرڈر میں یوراج آتے ہیں جو کہ رن بال کے پلیئر ہیں اور گیم کو کھینچ کے آپ سے لے کے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کو تو اٹیک ہی کرنا ہے, اور پاکستان کی جو سب سے بڑی فتح ابھی یہ رہی ہے کہ مڈل اوورز میں پاکستان نے وکٹیں لی ہیں. ریورس سوئنگ پاکستانی بولرز نے صرف کی, اور اس ٹورنامنٹ میں کسی نے ریورس سوئنگ نہیں کی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ان کو اپنی ٹاپ بولنگ فارم میں ہونا پڑے گا بھارت کی بیٹنگ کو نلیفائی کرنے کے لیے. صاحب بالکل ٹھیک ہے, اور پلیئرز کا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے. سکو بھائی آپ کا شکریہ, یوسف بھائی آپ کا بہت شکریہ, رمیز بھائی, وسیم بھائی, شعیب بھائی, آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. سب کا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے, فائٹ کر کے جیت سکتی ہے. پاکستان کے بالرز میں وہ دم ہے کہ 300 سے پہلے بھارت کو آؤٹ کر لیں. پاکستان کی بیٹنگ کو پرفارم کر کے دکھانا ہوگا, مڈل آرڈر کو اپنے آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اتوار کے دن پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت رہا ہوگا.